اکثر اوقات ایک بات کی جاتی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، آپ بھی اس کے اوپر کافی ایمفسائز کرتے ہیں، ایگزامپلس بھی دیتے ہیں کہ وہ کوئی بچی کو اٹھا رہا ہوگا فجر پڑھنے جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن سر ایک بہت باریک سی لائن آ جاتی ہے کہ معروف کو اور منکر کو ڈیفائن کون کرے گا، میں کروں گا، آپ کریں گے، یا ہماری اسٹیٹ کرے گی؟ اس کے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جو ہے لٹریچر میں ہمارے ملتی ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں ہم خود ڈیفائن کریں گے. اگر ہم خود ڈیفائن کریں گے تو اس میں وہ جو ایکسٹریمزم والا پہلو ہے جو کہ ہمارے ملک اسپیشلی پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ایک بات میرے لیے نارمل ہوگی دوسرے کے لیے وہ پھر خبر کی جائے گی، جس کے ریسنٹلی کیسز ہمارے ملک میں کافی سارے ہیں. وہ سری لنکن بیچارہ مار دیا ہے اور آئے دن جو ہے اس بیس پہ قتل ہوتے ہیں، مشال خان قتل ہوا، ڈفرینٹ چیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس کو بیسیکلی کون ڈیفائن کرے گا، یہ بیسک کویشچن ہے. اور اس کے ریلیٹڈ ہی دوسرا کویشچن تھا حدیث مبارکہ کا. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس چیز سے آر محسوس کرو کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے. تو سر اس حدیث مبارکہ سے آپ نے اکثر اوقات آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے حدیث سے فلسفی لینی ہے، تو اس حدیث مبارکہ سے اگر ہم فلسفی لیتے ہیں تو وہ تو ہمیں ایک سبجیکٹیو موریلٹی کی طرف لے جاتی ہے rather than آبجیکٹیو موریلٹی. اور ایک معاشرے کے اندر ایک چیز ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھی جاتی ہے، جیسے پاکستانی معاشرے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کنسیپٹ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن ہم مطلب جو لوگ ریلیشن شپ میں ہیں وہ اس چیز کو چھپاتے ہیں. لیکن اب ویسٹرن کلچر میں چلے جائیں وہاں پر اوپن ہے، تو وہاں پر کیا یہ گناہ نہیں رہے گا؟ تو اس کو ذرا الیبوریٹ کر دیجیے گا امر بالمعروف و نہی عن المنکر والے کو کہ وہ ڈیفائن کون کرے گا، اور دوسری یہ حدیث مبارکہ. تھینک یو سر. تو فطرہ کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ سینٹرلائزڈ ان اسلامک فلسفی ہے. قرآن پاک نے اور حدیث نے اور سیرہ نے تینوں الگ الگ تفصیل ہیں ہمارے پاس کہ کیا ہے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لسٹوں کی لسٹیں ہیں ہمارے پاس. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، نبی اسلام نے تو اپلائی کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز برائی ہے. پھر جب آپ اسلام کی اندر حدود کو پڑھتے ہیں تبھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار کوئی ایسے گناہ بچا نہیں تھا جس کے اوپر کوئی حد کوئی سزا نافذ نہ کی گئی بھی ہو. تو اٹس ون آف دوز تھنگس جو کہ فطرہ کے اندر سے اس کوڈ کو ڈی کوڈ کیا گیا ہے. قرآن پاک میں فطرہ کو ڈی کوڈ کیا گیا ہے، حدیث میں سیرہ میں فطرہ کی تمام طرح اپلیکیشنز ہیں. سو جو چیز آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے بری لگے، اپنے لیے بری لگے، اور لوگوں کے لیے وہ آپ کہہ رہے ہو خیر ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں سے آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ کیا چیز ایسی ہے جو کہ غلط ہے. اب رہی بات ریلیٹو ماڈلزم کہ جو دل کو برا لگے تو وہ ٹھیک ہے، جو دل کو نہ برا لگے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے ایمان کے بعد کے معاملات بتائے ہیں. ایک بندہ ایمان کے لیول پہ آئے اس کو کہا، ورنہ کافروں کے تو دل میں ہی کھٹکتے تھے نبی اسلام. سمجھ رہے؟ اس طریقے سے تو نہیں آپ کہیں گے ہر انسان کو آپ نے میٹر دے دیا کہ بس تو جو مرضی کر، تو کافر ہے، تو بے شک اللہ کا دشمن ہے، تیرے دل میں اللہ کھٹک رہا ہے تو اللہ ہی غلط ہے، نعوذ باللہ. اس طریقے سے نہیں آپ جنرلائز کریں. سر جو کویشچن تھا وہ اس سے ریلیٹڈ تھا کہ دیکھیں وہ آپ کی جو بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام کے اندر کلیئر ہے، اسلام کے اندر تو کلیئر ہے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے. میں بیسیکلی بات کر رہا تھا ہمارا اس وقت جو سوسائٹی کا اسٹرکچر بن چکا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک چیز یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میرے نزدیک اوکے ہوگا، لیکن پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے نزدیک یہ گستاخی ہے اور وہ میری گردن اسی وقت اتارنے کو ثواب سمجھیں گے، ٹھیک ہے. تو ایسے ماحول کے اندر اس پرسپیکٹو کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں گے کہ عام بندہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تلوار اٹھا لے گا، جس طرح ہمارے کچھ تنظیمیں ہیں وہ ٹوکے اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ جی ہم گردن کاٹ دیں گے جس نے یہ بات کی، تو ایسے ماحول کے اندر ایسے پرسپیکٹو کے اندر اس طرح کے چیزوں کے اندر اگر ہم لوگوں کو الاؤ کر دیں کہ جی آپ فیصلہ کریں، دیکھیں نا پھر اسلام کے اندر پراپر سسٹم ہے، قاضی کا نظام ہے، عدالتوں کا نظام ہے، وہاں پر چیز جسٹیفائی ہوگی پھر جا کے چلے گی. اس دن آپ ہی حدیث مبارکہ سنا رہے تھے ایک دن کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تھا، کہ حضرت عمر جو ہے تلوار نکال کے گئے تھے کہ جو ہے زنا کرنے والوں کو میں ابھی قتل کرتا ہوں، تو حضرت علی نے روک دیا کہ نام بھی نہ بتائیے گا، اگر 4 بندوں نے نہیں دیکھا تو وہ نہیں ہوگا. تو اس طرح اگر میرے سامنے کس طرح کا کیس آتا ہے اور 4 گواہ نہیں ہوتے اور میں کہتا ہوں نہیں کہ میرے ہاتھ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی چھڑی ہے، میں تو اس کو سزا دوں گا ہی دوں گا. اس پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا تھا. میں نے اس لیے کہا نا آپ سے کہ سب سے پہلے تو یہ شعور بنانا بہت ضروری ہے یوتھ کا کہ آپ نے جڑ صحیح پکڑی تھی کہ منکر ہے کیا، ٹھیک ہے. تو کافی سارے ایسے معاملات ہیں جو اسلام میں گناہ نہیں ہے مگر پاکستان میں گناہ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ شعور اسلام کے لیول پہ بنانا پڑے گا نا. پاکستان کے لحاظ سے تو سب ٹرین ہے، ہر بندہ اپنے اپنے معاشرے اپنے اپنے سیکٹر میں ٹرین ہے کہ پاکستان کے لیول پہ کیا چیز معیوب اور گناہ ہے. اصل میں تو اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے، وہ سمجھیں اس بات کو. یہ ایک اور ریزن آپ دے رہے ہیں کہ اسلام کی طرف لوٹایا جائے مسلمانوں کو، بچوں کو، اسپیشلی یوتھ کو، کہ ایسی چیزیں اللہ نے الاؤ کی ہوئی ہیں تمہیں کہ تم اگر تمہیں پتہ چلے تم سمجھو کہ یورپین سوسائٹی ہے، ایسی بھی چیزیں الاؤ ہیں اسلام میں.
اور ایسی چیزیں الاؤ نہیں کی ہوئی اور سختی سے منع کی ہوئی ہے کہ تم پاکستان میں بھی نہ سروائیو کر سکو، پاکستان میں الاؤ ہے وہ. ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو گیٹ، تو میں نے اس لیے کہا نا ٹرائی فیکٹر، نالج، اسکل اینڈ ایٹریبیوٹس. یہ جو میں نے آپ کو لیڈرشپ کی چڑی بتائی تھی نا، یہ ساری کی ساری بیس کرتی ہے کہ آپ نے پہلے نالج لی ہوئی ہے کہ کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہمارے تو پاکستان کیا اس وقت دنیا میں کسی بھی ملک میں اسلام کے نالج سیٹ کو کہیں پہ ڈسکرائب ہی نہیں کیا جاتا. اس کو ریفر کرنا تب ہوگا جب پتا ہوگا کیا ہے. میں نے لا ہی نہیں پڑھا تھا، میں لائر کیسے بنوں گا؟ تو بالکل اس طریقے سے اسلام کے اگر آپ نے نالج سیٹ جس میں سیرہ اور قرآن ہے، ٹھیک ہے، آپ نے حدیثیں ایز اے ریفرنس مٹیریل نہیں بھی پکڑی، آپ محدث نہیں بن رہے، کوئی بات نہیں، سیرہ از انف کہ جو قرآن پاک کے فلسفے کو آپ ریفرنس ڈاکومنٹ کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ نبی اسلام نے کس موقع پہ کیا کر کے دکھایا. اب ایک پورے کے پورے اسکول فارغ، زیرو، کوئی سیرہ کا نہیں، کوئی قرآن کا کوئی علم نہیں، کالج فارغ، کوئی قرآن نہیں، کوئی سیرہ نہیں، یونیورسٹی فارغ. تو اب پھر مریں گے لوگ، پھر یہ سیال کوٹ والا بندہ مرے گا ہی مرے گا. آپ ایک جائی گینگسٹر ویل کے اندر رہے ہیں جن کے اپنے کوڈ ہیں، تو آپ کو وہ کوڈ سمجھنے پڑیں گے کہ بھئی یہاں پہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، مگر یہ مسلمان ہی یہ خاص کوڈ میں رہتے ہیں، ان کا ایک اسٹیٹ کوڈ ہے، ایک لیونگ کوڈ ہے جس کے اندر بندہ مارنے کی بھی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا چیزیں، کیا چیزیں علاوہ ہیں، کیا چیز نہیں. وہاں پہ اگر آپ کے یورپین فلسفی بھی کوٹ کر رہے ہو، اسلامک فلسفی کوٹ کر رہے ہیں، دونوں جگہ پہ آپ جان کے خطرے میں سمجھ. ابھی یہ جو توہین رسالت کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں کہ جس نے وہ شہباز شریف کو مسجد نبی میں چور ہے لگے ہوئے تھے، کس لیول کے اوپر کنفیوز ہو گئے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسس کیا، کس بیس کے اوپر اسلام کہتا ہے یہ منکر ہے. سمجھ لیں، اسلام نے کہا ہے کہ یہ کام ہے. اتنا بڑا چانس لے رہے ہو کہ نبی اسلام کے اجرے کے پاس جا کے تیکھے مارنا شروع کر دیں تم نے. قرآن کے پاک کی آیت ڈائریکٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی اسلام خود موجود ہے، یاد رکھیے. مگر آپ چانس کیسے لے سکتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جا کے آپ شہباز شریف پہ غصہ اتار لیں؟ مطلب آپ اپنے گناہ نہیں وہاں پہ نوٹ کریں. ہم سے بڑا کوئی خود چور ہے مسجد نبوی میں جا کے، تو بندہ شرم کے مارے، میرے استاد کہتے ہیں 2 دفعہ جا چکے اور ستون کے پیچھے چھپ کے واپس آ گئے تھے رسول، مطلب روزہ مبارک کا دیدار نہیں کر سکے کہ میں فیس کیسے کروں گا اپنے نبی کو. یہ یہاں پہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو اس کبر میں بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی والے کہ جیسے یہ چور نہیں ہیں، یہ گناہ سے پاک ادھر گئے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. اور شہباز شریف کس چیز کو سیٹسفائی کر رہے ہیں؟ آپ کس چیز کو سیٹسفائی کر رہے ہیں؟ میں آپ کو خالی بیسس بتا رہا ہوں کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو کون سے پرزم سے دیکھتا ہے. صرف نبی علیہ السلام کی، ہمارے پاس دوسرا کوئی پرزم نہیں ہے. ہم تو کسی صحابی کے پرزم سے بھی نہیں دیکھ سکتے اپنے آپ کو. ہم صرف نبی علیہ السلام کے پرزم سے اپنے آپ کو میجر کرتے ہیں کہ کتنی کمی کوتاہی ہے میرے اندر، کیونکہ میرا ایک ہی ڈھانچہ ہے بس، میرا نبی. سو اب یہ ایک چھوٹی سی بھی مریں گے تو یہ رسالت پہ، مسلمان بھی مریں گے تو غیر مسلمان بھی مریں گے. تو سر ایک ایسی سوسائٹی جس کے انٹرنل سٹرکچر کے اندر اتنا زیادہ پرابلم ہو، وہاں پر یہ بات پبلکلی کرنا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نے کرنا ہے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایک تھوڑا ارلی اسٹیپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ سب سے پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اس کے بعد لوگوں کو اس پرسپیکٹو پہ لے کے جائیں کہ آپ نے خود پڑھے ہو کے یہ کچھ کرنا. اگر میں اپنی جا کے نرسری کی کلاس میں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کروں گا، ان کو بتاؤں گا بیٹا آپ نے 16 سال بعد یہ پڑھنی ہے، تو ان کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی، وہ اس پہ ایکسٹریمزم ہی جائیں گے، وہ فزکس سے نفرت شروع کر دیں گے. اسی طرح اس کے سب سے پہلے اگر ہم ان چیزوں کو ڈیفائن کریں، لوگوں کو علم کی طرف لے کے اس کے بعد اگلے اسٹیپ پر جائیں، تو یہ نہیں ٹھیک ہوگا؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے جو آپ کا پرسپیکٹو ہے. دوسرا پرسپیکٹو سمجھ لیں کہ میں کس سوچ کے تھرو یہ والا رسک لیں. جو بڑا رسک ہے نا وہ دوسرے والے طریقے میں، آپ والے طریقے میں بڑا والا رسک. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی جو پولیٹیکل فورس اسلام کے اوپر اپلائی کی جا رہی ہے وہ لبرل لیفٹسٹ سے نہیں آ رہی، وہ رائٹسٹ سے آ رہی ہے. اور سمجھیں رائٹ ونگ یہ فورس اپلائی کری جا رہا ہے کہ ون نہیں منکر کام نہیں ہے ہمارا، اور تزکیہ نفس پہ لے کے جا رہا ہوں. نظام ہمارا کام نہیں ہے، یہ کوئی مدودی ٹائپ کا، قطب ٹائپ کا، القاعدہ ٹائپ کا، کوئی پتہ نہیں کیا، کوئی انہوں نے 2 نمبری کھولی ہے، مدرسہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے. یہ مولوی کہہ رہے ہیں. لیفٹ ونگ والے کو تو پتہ ہی نہیں اسلام کا، تو نہ وہ امر بالمعروف بول سکتا ہے، نہ وہ ون نہیں منکر. ان کی تو تھیوریٹیکل بیس ہی یورپین فلسفرز ہیں، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. میں جب مسلمانوں سے کسی بھی لیول پہ یوز پہ بیٹھتا ہوں نا کہ امر بالمعروف اکیلا نہ کر دینا، ون نہیں منکر کرنا، بیکاز اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ یہ پلیس کی ہے نا فلسفے میں آیت، اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن ڈرا کیا ہے پولیٹیکل سسٹمز کا. غور سے سمجھیں اس بات کو. یہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کا ہی تقاضا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو صحیح پیڈسٹل کو پلیس کریں. اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے امر بالمعروف ون نہی عن المنکر؟ سوچیں صحیح کس کانٹیکس میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے میں اور باقی کی تمام امتوں میں نے فرق ڈال دیا. یہ لوگ امر بالمعروف کے پی ایچ ڈیز ہیں، اسکالرز ہیں، یہ کر کے دکھا چکے ہیں، مگر یہ کام نہیں ہے مسلمان. This is not what Muslim identity is. Muslim identity is اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کہ میں نے تمہیں بہترین کیسے کر دیا کہ تم امر بالمعروف بھی کرتے ہو اور ون نہیں عن المنکر بھی کرتے ہو، یہ اکٹھے چلتے ہو. اب بڑا چانس یہ تھا کہ اگر
سارے مولوی یہ دونوں کام بتا رہے ہوتے اور ایجوکیٹ کر رہے ہوتے, اور لیفٹسٹ بے شک کہہ رہا تھا نہیں یہ سب فرسودہ بیان ہے, کچھ ایسا نہیں, ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے, کہہ رہا ہوتا. تو میں کہہ رہا ٹھیک ہے یار, ایک پورا ونگ ہے جو کہ ایک فرنٹ سنبھالے ہوئے ہے, لیٹس ایجوکیٹ دیم آن دا ادر بیسس. مگر میرا اصل میں مسئلہ پتا کیا ہے کہ مسجد سے ون نہیں ان کو اٹھا لیا گیا. آپ سب کو پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے کیوں, وہ ہمیں پتا ہے وہ کیوں اٹھایا ہوا ہے. وہ دربار کا ملا بیٹھا ہوا ہے ادھر, وہ جو بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب مجھے پتا ہے کہ یوتھ نے اگر اسلام کی طرف جانا ہے نا تو وہ صوفی اسلام کی طرف چلا جائے گا. بیسٹ کیس سینیریو, ورسٹ کیس سینیریو پھر وہ کسی اور لیبل اش نیشن آف اسلام کی طرف چلا جائے گا جو 50% مسلم ہے, 10% مسلم. دا بگر فائٹ واز کہ اگر سب کو پتا چلی جائے گا کہ لیفٹ والے جو ہیں وہ اسلام کو نام بھی نہیں لیتے, الرجک ہیں اسلام سے, تو اللہ کے نظام کی فائٹ کے لیے سب سے پہلے کس نے لڑائی کی؟ میرا اصل دشمن کون ہے؟ میرا اصل دشمن ہوا جو قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے 2 نمبری کر رہا ہے, وہ نہیں جو کہتا قرآن کو نہیں مانتا. سمجھ رہے؟ میں مثال دے رہا ہوں, وہ دینی تو نہیں چاہیے بلکہ نہیں دیتا میں, یہ پی ٹی آئی نواز شریف سے ذرا دور ہی رکھیں اس بات کو. مگر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ unless I prove to the youth کی آئیڈینٹی کیا ہے, اور ساتھ ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھیا بات سنیں, آپ نے کل کو ان پوزیشنز پہ جانا ہے جہاں پہ آپ انفلوئنس اینڈ پاور دونوں انجوائے کریں گے. میری مجبوری بھی ہے اور میرا شوق بھی ہے کہ آپ ہی بنیں گے, کیونکہ میں تو سمجھ چکا ہوں. آپ نے ہی سینیٹرز بننا ہے, آپ نے ہی پولیس میں جانا ہے, آپ نے ہی آرمی میں جانا ہے, آپ نے ہی پالیٹکس میں جانا ہے. بچے انہوں نے بڑھانا ہے, تو ان کو یہ نہ ہو کہ ان کو کنفیوز لبرٹی دے دوں میں, رادر دین فل ریسپانسبلٹی دینی ضروری. یہ رسک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ایکٹیویزم پہنچے گا یوتھ کے تھرو, وہ گلی محلے میں جا کے اپنے آپ کو قاضی اور خدا بنا دیں گے اور خود فتوے دے کے خود ہی فائدہ اٹھائیں گے. تو نہیں, ایسا بہت پروبیبلسٹک ڈائیگرام ہے کہ اس کا چانس بہت کم ہے. مگر اس کا چانس بہت زیادہ ہے کہ وہ پھر وہی والے اسلام کو پڑھائیں گے جو کہ پاکستانی نے ہمیں بتایا کہ بھیا بس پوجا پاٹ اسلام ہے. بڑا رسک. سو آئی ٹوک کہ یہ نہ ہو کہ میں بھی وہی والی غلطی کر کے رکھے. میں عمران خان کی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ I love that guy. I swear to God, I love that guy. میں 2-3 دفعہ ملا ہوں, میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اس کی ٹیلیتھون میں ہماری ایک کمپنی میں ہم نے پیسے اکٹھے کرنے سے, پھر 2-3 دفعہ اور بھی ملا ہوں, میں کرکٹ کھیلتا تھا. میں نے absolute love with this guy. مگر میں اس کی کبھی بھی پی ٹی آئی کے اندر یا اس کی کاوشوں کی تعریف پتہ میں کیوں نہیں کرتا؟ بیکاز اس سے ڈیموکریٹک سسٹم ریکگنیشن کے طور پہ جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹھیک سسٹم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ this is why I am like نہیں فلسفیکلی کرپٹ ہے بندہ, جو مرضی میں کر لوں, اس کا فلسفہ کرپٹ ہے. سوری, باقی لوگ تو ظاہری ایول ہے نا, یہ نواز شریف زرداری وغیرہ, یہ ظاہری ایول ہے. تو شر سمجھداری شر, ان کے تو اپنے بچوں کو بھی پتا ہوگا باپ 2 نمبر ہمارا, ٹھیک ہے. مگر یہ ظاہری شر نہیں, اس لیے میں بتاتا کہ بھائی بات سنیں, فلسفے میں کرپشن نہ لے آنا. اچھا بندہ ہے یار, I would love to meet and have dinner with this guy, but I'm not gonna be like I follow you, because then I follow the system. سر اگر لیفٹ اور رائٹ دونوں ہی ہمارے خلاف اس وقت چل رہے ہیں, مطلب پریزنٹ ایرا کے اندر ہمارے سوشلسٹ ہو گئے یا کیپٹلسٹ ہو گئے, لیفٹ رائٹ دونوں ونگز ہمارے خلاف, مطلب کہ ہمارا جہاز جو ہے پاکستان کا, اس کے دونوں ونگز جو ہیں وہ اس وقت کریش کرتی تھیں, تو اس جہاز کو بچایا کیسے جائے؟ پھر وہ ہم سوشلسٹ والا کام کر لیں کہ ہم یہاں پر ڈکٹیٹرشپ لگا دیں؟ نہیں, کیا کریں؟ سنیں, میں نا ڈیموکریسی کے تھرو بھی مجھے 1% چانس لگتا ہے کہ اگر پہلا سٹیپ ڈیموکریسی بھی لینا, مومنین بچے اٹھ کے, فلاسفرز بچے اٹھ کے, بڑے ہو کے, مومنین ایمان اور بیہیویئرل ایٹریبیوٹس لے کے اگر ڈیموکریسی کے تھرو بھی آ گئے نا, تو پہلا سٹیپ, میں مرسی کے کیوں خلاف تھا؟ جب اس کو مل گئی تھی نا, مرسی نے 50 حفاظ کرام پارلیمنٹ میں بھر لی تھا نا ایجپٹ کے, اگلا سٹیپ لینے سے پہلے اسے 2 نمبر کر دی, کیونکہ انٹیمیڈیٹ ہو گیا تھا. وہ مرنا ہی تو تھا اس نے, ہم سب کو پتا مرنا تھا. مرنے سے پہلے اس کی اتنی عمر تھی, اس کے اوپر کون سا لیول تھا جو تم نے جانا ہے؟ اب تو بن گئی, اتنی پاور دے دی تو لگن نظام نافذ کر, کوئی مسئلہ نہیں. لوگ اٹریکٹ ہوں گے, ٹینشن نہ لے, شروع میں واویلا مچے گا کہ ہائے شریعہ, پتہ چلے گا یار سب کے سب محفوظ ہو گئے ہیں, تو لوگ اس طرف ایجپٹ کی طرف بھاگیں گے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی نسل ہماری, پہلی جو بچے ہیں, ان کو اگر ہم نے یہ ٹرائیفیکٹا ایٹریبیوٹل اسٹرکچر دے دیا, فلسفہ اور انٹلیکچوئل کور محفوظ کر دی ان کی, اور آئیڈینٹی کلیئر کر دی, اور ایٹریبیوٹس بنانے کی طرف پہلی جذب کی, تو ان کی اگلی نسل بے شک ڈیموکریسی کی تھرو ہی پہنچ جائے. یاد رکھیے گا, یہ کامن سینس کی باتیں بتا رہا ہوں میں, راکٹ سائنس نہیں کیا. فساد دہانے پہ کھڑا ہے پاکستان کے, اسٹریٹ فائٹ, بلڈ شیڈ دہانے پہ کھڑا ہے. یہ انسان کی انسیچیبل ڈیزائر ہے جس کو پش کیا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ فساد ہو, مگر پیٹرن صاحب بتا رہا ہے کہ میجر بلڈ شیڈ ابھی ہونا ہے پاکستان میں. پیٹرن صاحب بتا رہا ہے, اتنی کوئی سائیکالوجی پڑھنے کی یا نیورولوجی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بیسک پیٹرن انالیسس دیکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے پہلے کہ ہمارا بچہ بھی اس پارٹ آف طوفان کا حصہ بن جائے, اس سے پہلے اس کو انٹلیکچوئل وار گولیاں دی جائیں اور بندوق بنا کے دی جائے کہ بھیا تو ایک بہت بڑی فائٹ کا حصہ ہے, تو اپنے دور کا انسان نہیں ہے, تو اگلے 100 سال کا انسان ہے, تو آپ کی آواز تھوڑی کم ہو گئی, نہیں اپنے 1000 سال کا انفلوئنس ہے, تو امام غزالی تو علی بن ابی طالب ہے,
تو 1400 سال تک بھی تیرے کیے گئے کام کوٹ کر کے لوگ اپنی زندگی سے, ٹھیک ہے. آپ کو سوچنا ان میں سے ایک لیڈر اٹھا کے دیکھیں ابھی بھی اپنے اگلے 10 سال ان کو نہیں کوئی یاد رکھے. پچھلے 10 سال کون سا بندہ ہمیں یاد ہے جو, یہ تو اوقات ہے اس دوسرے فلسفے کی. اللہ نے برکت ہی نہیں رکھی ہوئی, اللہ نے اپنے کام میں برکت رکھی ہوئی. سو دا پرابلم از ویری ایزی ٹو سالو اف یو لک ایٹ اٹ ان اے لانگ ٹرم پرسپیکٹو کہ ہاں جی ہاں گٹر میں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, گٹر سے نکلنے کے لیے راستے بہت ہیں مگر سارے کے سارے لانگ ٹرم ہے. نیچے سے اور کھودو گے تو نیچے اور گان نکل آئے گا. تو لیٹس جسٹ گو ٹورڈز سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن اسٹریٹجی. اور میرا وہی کام ہے کہ اگلی 100 سالوں کے پلان جب تک ہم لاک نہیں کرتے تب تک ہم نے اپنا حصہ اسلام میں نہیں ڈالا. تلوار سے آج اگر خلافت آ جائے, میں اور آپ لڑ کے من نہیں خلافت لے آئیں, 35 منٹ بعد خلافت ختم ہو جانی, ہمیں ہی پتہ ہے. کوئی بچہ بچے گا ہی نہیں جو کہ پاکستان میں رہنا چاہے گا, کیونکہ جو سینٹرلائز اسلام کی اس وقت 2 نمبر ڈیفینیشن دے دی ہے وہ اللہ نہ کرے نافذ ہو جائے پاکستان پہ. اس میں تو وہی آئیسس کیا ہے, آئیسس ایگزامپل ہے نا, سینٹرلائزڈ ڈیفینیشن آف اسلام میں. آئیسس نے کیا کیا, پھر داعش نے کیا کیا, اجاڑ کے رکھ دیا. مسلمانوں کو مارے بیٹھ, اسرائیل بغل میں بیٹھا کیا لگا, اتنا تو بڑا بدماش تھا تو جا کے کڑی لگا دیتا. نو, سینٹرلائز کور کے اندر کیڑا لگا ہوا ماننا پڑے گا. سو وی نیڈ ٹو گیٹ دیٹ انٹلیکچوئل کور ہائی. اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا نا, میں کم بتاؤں کم از کم 30 یا 40 میجر ایگزامپلز ہیں میرے پاس کہ جو کہ اسلام میں یوتھ نے اپنے آپ کو موبلائز کیا. سب سے پہلے اپنے ذہن کو وسعت دی ہے, اس کے بعد کتابیں لکھی ہیں, کام کیے ہیں, اپنے اپنے طور کے اوپر بیہیویئر اپلائی کیا ہے, اور 300-400 سال تک مستحکم ہوئی ہے انسانی زندگی, چاہے غیر مسلموں کی بھی تھی ان کے اندر. یہ امت مسلمہ کی بات بتا رہا ہوں, اسی پلانٹ ہسٹری بتا رہا ہوں, نبی اسلام کے کافی 100 سال بعد کی بات بتا رہا ہوں. کر کے دکھایا ہے مسلمانوں نے, ہم بھی کر سکتے ہیں. وی کین. کوئی پر نہیں لگے ہوئے تھے ان لوگوں کے, وہ بھی انسان ہی پیدا ہوتے, ہم بھی انسان پیدا ہوئے. وی جسٹ نیڈ کانشیس پیرنٹنگ اینڈ کانشیس ٹیچنگ. یو تھاٹ بلڈنگ, کیریکٹر بلڈنگ. میں بس یہ دو چیزیں میرا پلان ہے کہ تھاٹ بلڈنگ کر دو, کیریکٹر بلڈنگ کر دو. اگر 15 سال بچہ ٹپ گیا نا 15 سال اور آپ نے کیریکٹر بلڈنگ نہیں کی تھی تو خدا کا واسطہ ایٹ لیسٹ تھاٹ بلڈنگ کر دو. اور اگر نہیں 15 سال سے نیچے ہے تو یہ دونوں کام آپ کو ایز اے ٹیچر, ایز اے مدر, ایز اے فادر, ایز اے بگ بردر ہر وقت کرنے پڑیں گے. اور ون نہیں منکر کیا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے کیریکٹر کے تھرو دیکھیں گے کہ اپنے طور پہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے ایز این انڈیویجول, ون نہیں منکر بھی پریکٹس کر رہا ہے. جدھر کوشش کر سکتا چھلانگ بھی لگا رہا ہے, جدھر نہیں کر سکتا وہاں پولیس بلا لیتا ہے, مگر خالی پولیس نہیں بلاتا. اس کے ہوتے ہوئے بھی ایک پولیس ہی آتی ہے اس کے آس پاس. اور ہر لڑکے کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے, 50 ایسے کام ہے جو میں غلطی روک سکتا ہوں. ہمیں پتا ہے 100 ہیں ایسے کام. ہفتے ہم تو پاکستانی ہیں, ہمیں تو دن کے 1000 ایسے کام ملتے ہیں, ہمارے سامنے ہوتے ہیں, ہم نہیں روکتے, چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم جس سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی عام طور پر آپ بھی بات کرتے ہیں, سب لوگ بھی بات کرتے ہیں, اس کے بعد اگلا کوشچن کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو سسٹم بلڈ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بھی تو 30 سال ہی چلا ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد وہ سسٹم ختم ہو گیا. تو 1400 سال بعد آپ ایک 30 سال چلا ہوا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم رومنس کا سسٹم لے کے آئیں جو 1000 سال چلا تھا, اور اس طرح کے آرگومنٹ سے ہوتے ہیں. یہ آرگومنٹ جو ہے نا اتنا, کوئی میں آپ کو آسان کر کے دیتا ہوں کہ جس کو نہیں نہ پتا کہ سسٹم کیا ہے تو اس کو یہ بات کرنی موضوع لگتی ہے. جس کو پتا ہے سسٹم کہتے کس کو ہیں, عباسی خلیفہ تک, ایکچولی عباسی بھی میں جلدی بتا رہا ہوں, اس کے بعد بھی تقریباً 750 پونے 700 کر لیں تو بھی سیف سائڈ, کیونکہ مجھے 1-2 نمبر خلیفہ نظر آ رہا ہے ایک اور جس نے آ کے صحیح کر کے سسٹم کی بنیادیں کھیڑی ہیں. مگر اگلے 750 سال تک, حضرت علی کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, 750 سال تک سسٹم تو نہیں بدلنے دیا کسی بھی خلیفہ نے. جتنے مرضی بڑے وہ آئے تھے بدماش, حجاج بن یوسف ٹائپ کے بھی, وہ اصول تو نہیں بدل سکا شریعہ کے. خود سوچیں یہ کس نے کہا کہ 30 سال چلا سسٹم نہیں 30 سال چلا, سسٹم 750 سال چلا ہے ہمارا. اور میں بھی بتاؤں اسے بھی آگے چلا. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ایک اکیڈیمک آرگیومنٹ آئے گا کہ نہیں یو آر مسنگ آؤٹ کے میجر ریفارمز کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے, یورپین فلاسفی امپورٹ کی تھی. ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں, چلے 700 سال چلا. ہاں جی, کوئی ایک بھی ایسی اسٹیپولیشن نہیں تھی جو کہ علی کے دور کی حدود کے اندر ہو, اور جو چینج کی وہ بعد میں انہوں نے آ کے. تو سر پھر اس کو خلافت کیوں نہیں کہتے ہم لوگ؟ مطلب ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ جی خلافت 30 سال تھی, حدیث مبارکہ بھی ہیں اس پہ, پیشن گوئیاں بھی ہیں کہ 30 سال خلافت رہے گی. نہیں, خلافت کا لفظ جو ہے نا, خلافت کا لفظ اور ملوکیت کا لفظ وہ چوزنگ دا گورنر کے اوپر ہے. رننگ دا گورننس تھرو دا لا اینڈ لیجسلیشن, یہ ہوتا ہے سسٹم. چوزنگ دا گورنر, بادشاہ نجاشی تھا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعریف کی اس. اگر ایک بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام لے کے آتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نہیں بادشاہ سلامت ہے, ہم تو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ میں تو یہ تو کہا ہے ڈیموکریسی بھی اگر مومنین کے ہاتھ میں آ جائے تو خیر ہے, میں مان لوں گا اس کو. یار مورسی کی کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ مورسی کو صحیح جگہ مل گئی تھی, ڈیموکریسی ملی تھی نا اس کو, اس نے اگلا سٹیپ نہیں لیا. بس ڈیموکریسی سیلف کی کوئی فلسفی تو ہے نہیں نا. اگر مومنین سارے جو دنیا میں بیٹھے تو خیر ڈیموکریسی کے تھرو لیں, وہ لے کے نہیں آئیں گے, مگر آپ بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ سسٹم نہیں بدلیں گے.
تیسرے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب قرارداد مقاصد آپ پڑھتے ہیں 1973 کا آئین پڑھتے ہیں تو آپ کو صاف سمجھ آتے کیا دو نوکریاں کھیل رہے تھے، کون بیوقوف مولوی تھے اس ٹائم پہ. آپ نے 1935 کا ایکٹ تو بدلا نہیں، آپ 1973 کے آئین کو چارٹ میں بیٹھ کے، اور وہ بھی ایبسٹریکٹ ٹرمینالوجی جس کے اندر چور میتھڈ سارے کے سارے موجود ہیں. قرارداد مقاصد دنیا کی سب سے ایبسٹریکٹ رپورٹ، سوچیں تو صحیح. اگر مولانا مودودی نے بنائی تھی آئی تھنک، جس نے بھی بنائی تھی سر مودودی صاحب نے تو نہیں بنائی تھی. اگر مودودی صاحب نے بنائی ہو تو مودودی صاحب کو نبی تو نہیں ہے، اگر انہوں نے کچھ اسٹنٹ مارا تو مانیں گے ہاں ان سے بھی غلطی ہوئی ہے. ساحل بھائی چھوٹا سا ایک بات مودودی صاحب کو ایک اور بات بھی کر دوں کہ جماعت اسلامی والے جب بھی مجھے بھی کہتے ہیں نا کہ مودودی صاحب نے رجوع نہیں کیا تھا اور وہ ہرزمی میں، تو میں کہتا ہوں ہاں نہیں کیا تھا، انہوں نے ساری عمر غلطی کی تھی. مودودی کو نبی تو نہیں ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تھا تو اللہ کے کرم ہو گیا تھا، بچت ہو گئی. نہیں کیا تھا تو وہ پھر اینڈ میں غلطی پہ ہی اس والی غلطی کے اوپر ہی انہوں نے پھر رضالت فرمائی. میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں سسٹم کو تو نہیں مانتا اس لیے کہ مودودی صاحب نے مان لیا تھا. میں مودودی صاحب کا کوئی میرا نبی تو نہیں ہے مودودی، جو سسٹم غلط ہے چاہے مودودی کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں بات نہیں ہو رہی. دا پوائنٹ از اس وقت بھی ایک امیلگمیشن تھی قرارداد مقاصد. آپ پڑھیں نا، خود پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ کسی صحابی نے ماننی تھی. یہ کیا بات ہے کہنا، سمجھاؤ مطلب سمجھاؤ. ہر بندہ اپنی مرضی کا مطلب نکال سکتا ہے اس میں سے. 73 کے آئین کے اندر ساحل بھائی ریویو کر دیجیے گا سوال کرنے کا. اگر آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہم لوگ جماعت جو ہے جمہوریت سے بھی اسلامی نظام آ سکتا ہے، تو پھر ہم جماعت اسلامی کو کیوں نہ سپورٹ کریں؟ نہیں سر، میں نے نہیں کہا جمہوریت سے نظام اسلام آ سکتا ہے یار. میں نے کہا اگر مومنین ڈیموکریسی بھی اپلائی کریں گے تو میں مان لوں گا. ڈیموکریسی کے تھرو اسلامی نظام نہیں آئے گا. مگر اگر مومنین پاکستان 25 کروڑ مومنین کا ہوتا اور کہتا ہے ہم نے ڈیموکریسی ٹرائی کرنی ہے تو میں کہتا ہاں چلو ٹھیک ہے، پھر سارے مومنین ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کون سا صحیح بندہ کون سا غلط بندہ ہے، چلو کر لیتے ہیں. فلسفہ چیک کر سکتے ہیں نا آپ، اس کا عمل چیک کر سکتے ہیں، آپ اس کی کوتاہیاں دیکھ سکتے ہیں. ڈیموکریسی اٹ سیلف کی کوئی فلسفی نہیں ہے. اگر مومنین کے پاس پہنچے گی تو چلو اپلائی کر کے دیکھ لیں گے، مگر اگر منافقین کا پہنچے گی تو بہت بڑی پاور دے رہے ہیں آپ منافقین کو. ابھی یہی تو حالات ہے. آپ کسی ایک محکمے میں جا کے دیکھیں کیوں ہم پاکستانی کیوں ایک دوسرے جھوٹ بول رہے ہیں. کسی ایک محکمے میں جا کے دیکھیں. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں میرے اوپر ڈیتھ تھریٹس ہیں اور میں ایف آئی اے کالنگ کر رہا ہوں، کوئی کال ہی نہیں اٹھا رہا. پولیس کے میں نے 2 بندوں کے اوپر کیس کیا. میرے جو پچھلی آئی ٹی کمپنی تھی 15-20 لاکھ روپے لے کے غائب ہوئے ہیں. پولیس میں گیا ہوں کہ بھیا کچھ کرو، پولیس رپورٹ ہی ایف آئی آر ہی نہیں کاٹی. ہر محکمے میں جدھر جاؤں گا کہ یہ بندہ انفرادی طور پہ ابو جہل ہے، ویٹ کر رہا ہے کہ بس بہانے سے بولتا رہتا ہے کہ ہنٹ کرا رہا ہے کہ پیسے کب دیں گے. ہنٹ کرائی جاتے ہیں، مجھے پتا ہے اور میں منہ پہ بول دیتا ہوں. آپ کو پتا ہی ہے کہ میرے زبان رکتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سر اگر ہم نے رشوت مانگنی کھل کے مانگنی تو میں کھل کے نہ کرتا ہوں نا آپ کو، تاکہ یہ چڑیا تمہاری ایک دفعہ